لے کے آ رہے ہیں ادزئی اور ادم خیل کی سرحد سے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو تینوں طرف سے طالبان جنگجوؤں سے گھرا ہوا ہے اور وقتاً فوقتاً طالبان اس علاقے پہ حملہ کرتے ہیں۔ طالبان سے مقابلہ کرنے کے لیے حکومت نے یہاں پہ امن لشکر تشکیل دیے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان امن لشکروں کی کیا کیا مشکلات ہیں اور اس جنگ کی کیا پیچیدگی ہے۔ یہ ادزئی کا علاقہ ہے جو کہ پشاور کے جنوب میں 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کچھ سال پہلے 20,000 افراد پر مشتمل اس علاقے کے لوگ مختلف چھوٹے بڑے کاروبار میں مصروف تھے، مگر آج اس گاؤں کے بڑے، جنہیں یہاں ملک کہا جاتا ہے، نہ صرف اس گاؤں کی حفاظت کر رہے ہیں بلکہ پاکستان اور طالبان جنگجوؤں کے درمیان دیوار بنے ہوئے ہیں۔ حکومت کی مدد سے علاقے کے لوگوں نے امن لشکر بنا رکھے ہیں جن کا مقصد اقتدار کے بھوکے طالبان کو اپنے گاؤں سے دور رکھنا اور انہیں دیگر علاقوں تک پھیلنے سے روکنا ہے۔ اس وقت طالبان کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس علاقے میں کہاں طالبان جو سامنے پہاڑی ہے، یہ درہ دم خیل ہے، جو پہاڑ میں سامنے نظر آ رہے ہیں، اسی پہاڑوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ اسی طرح گھیرے میں یہ ہمارا گاؤں ہے اور ان لوگوں نے ان کو چاروں طرف اسٹرانگ کیا ہوا ہے، اور پشاور کی طرف جو پختونخوا کی دارالحکومت ہے، اس کو ان لوگوں نے بچائے ہوئے۔ پشاور سے ادزئی تک کا راستہ بلا مبالغہ ان تباہ حال بلڈنگوں، گاڑیوں اور نیٹوں کے ٹینکروں سے بھرا پڑا ہے جن پر طالبان وقتاً فوقتاً حملے کرتے رہتے ہیں۔ یہ تباہ حال بنیادی ڈھانچہ اس جنگ کی تباہی کو نمایاں کرتا ہے، وہ جنگ جس کی فرنٹ لائن پر ادزئی کا امن لشکر ہے۔ شام کے سائے لمبے ہوتے ہی امن لشکر کے سپاہی اپنے اپنے مورچوں میں پوزیشن سنبھال لیتے ہیں اور پھر شروع ہوتی ہے ایسے دشمن کے خلاف جنگ جو رات کی تاریکی میں چھپ کر وار کرتا ہے۔ جو یہاں ایک پل بھی غافل ہوا وہ مارا گیا۔ یہاں ہر گھر کے سامنے ایک قبرستان ہے جو اس بات کی یاد دلاتا رہتا ہے کہ سینکڑوں لوگ اس جنگ کی نظر ہو چکے ہیں۔ اسی ایک قبرستان میں ملک قبیلے کے حاجی عبدالمالک دفن ہیں، مگر طالبان ہمیشہ سے ان کے دشمن نہ تھے۔ اگست 2008 میں پشاور پولیس اور فرنٹیئر کنسٹیبلری کے ایک فلیگ مارچ پر ادزئی میں حملہ ہوا اور پولیس کو شک تھا کہ فائرنگ حاجی عبدالمالک کے گھر سے ہوئی تھی۔ اس بنیاد پر حاجی عبدالمالک کو طالبان کی حمایت کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے بقول حاجی عبدالمالک کو اس شرط پر چھوڑا گیا تھا کہ وہ طالبان کے خلاف ایک لشکر بنائیں۔ اس تناظر میں ستمبر 2008 میں حاجی عبدالمالک نے رہائی کے بعد قبائلی عمائدین کے جرگے میں طالبان کے خلاف لڑنے کا اعلان کر دیا۔ طالبان کے خلاف شروع ہونے والی جنگ کی قیمت عبدالمالک نے اپنی موت کی صورت میں ادا کی۔ آخر کار 9 حملوں میں بچنے کے بعد 2009 میں عبدالمالک ایک خودکش حملے میں جاں بحق ہو گئے۔ حکومت نے ان امن لشکروں کی مدد سے بہت سے علاقوں سے طالبان کو پیچھے دھکیل دیا ہے۔ ادزئی ایسا ہی ایک علاقہ ہے۔ جیسے جیسے جنگ کی سنگینی میں اضافہ ہوا تو ادزئی کے وہ لوگ جو پاکستان کے مختلف شہروں کے علاوہ دبئی اور سعودی عرب میں کام کر رہے تھے، طالبان کے خلاف آخری مارکا لڑنے واپس اپنے گاؤں آ گئے۔ انہی میں سے امن لشکر کا ترجمان قادر خان بھی ہے جو کہ لاہور میں ایک ٹیکسٹائل مل میں فائنانس مینیجر تھا۔ 26 نومبر 2008 میں یہاں پہ طالبان نے ایک مشترکہ حملہ کیا تھا اور دھاوا بول دیا تھا ادزئی گاؤں پہ۔ یہاں پہ یہ سامنے گھر ہے، یہ سامنے یہاں پہ انہوں نے ایک بندے کو ذبح کر لیا تو اس کی بیگم باہر آئی، اس نے قرآن اور 3 لاکھ روپے ہاتھ میں رکھ کے، وہ ہائی بلڈ پریشر کا بیمار تھا، اس نے پیسے دے دیے، پیسے انہوں نے اٹھا لیے، قرآن پاؤں کے نیچے رکھا، اوپر پاؤں رکھا اور بندے کو لے آ کے باہر انہوں نے ذبح کر دیے۔ آپ جو گھر میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ایک زمانے میں ایک طالبان کمانڈر شہید اللہ کا گھر ہوتا تھا۔ اب شہید اللہ جو ہیں وہ القاعدہ میں چلے گئے ہیں اور وزیرستان کے اندر سے وہ آپریشن کر رہے ہیں۔ آپ بتا رہے تھے القاعدہ سے ان کا تعلق ہے؟ القاعدہ لیبیا کا یہاں پہ ایک بندہ تھا، ان کا یہ ذاتی گارڈ رہا ہے۔ آج کل وہ جو لیبیا جو بندہ تھا یہاں پہ، اس نے یہاں پہ شادی کی تھی۔ اچھا، یہاں پہ ادزئی کے اندر اس نے شادی کی تھی افغان جہاد کے دور میں۔ اور یہ ان کا گھر ہے، یہ جو ہے نا یہاں پہ ایف سی ہم نے جو ہے نا ایک پلاٹون اس میں رکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو نیچے گھر ہے یہ سارے کمانڈروں کے گھر ہے۔ یہ
تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ اپنے گھروں کے پر واپس قبضہ کر لیں؟ یہ چاہتے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں چاہتے. 50 دفعہ ہم نے ان کو دعوت دی کہ آ جاؤ بیٹھ جاؤ. ہم نے تو ان کو مذاکرات کی بھی دعوت دی لیکن وہ کسی طریقے کو نہیں مانتے. ان لشکروں میں نہ جانے کتنے لڑکے ہیں جو کمپیوٹر سائنس کرنا چاہتے تھے، ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، چھوٹا موٹا کاروبار کرنا چاہتے تھے، مگر اپنے خوابوں کو چھوڑ کے ان کو یہاں پہ واپس آنا پڑا اور اپنی بقا کے لیے یہ جنگ لڑنی پڑی. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ان کے خواب تو ایک طرف، مگر ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ جنگ کب تک چلے گی اور اس کے اندر یہ کامیاب ہو بھی پائیں گے یا نہیں. اگر اس خاندان کے مردوں کے لیے زندگی کا مطلب خطرناک شدت پسندوں کے خلاف جنگ کی تیاری ہے تو اس خاندان کی خواتین کے لیے بھی زندگی اس سے مختلف نہیں. دنیا کے اس حصے میں خواتین شاذ و نادر ہی نظر آتی ہیں، اور ایسا علاقہ جہاں جنگ کا سماں ہو وہاں خواتین کا گھر سے باہر نکلنے کا مطلب شدت پسندوں کا آسان شکار بننا ہے، اور اسی وجہ سے وہ گھروں تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں. اس وقت میں امن لشکر کی کچھ خواتین سے مل کے آ رہی ہوں. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس وقت خوف و ہراس میں رہ رہی ہیں. ان کے جو بچے ہیں وہ اسکول نہیں جا پا رہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جب بچے اسکول جاتے ہیں تو طالبان ان کو ٹارگٹ بناتے ہیں، ان کو اغوا کر لیتے ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ اپنے گھروں کے اندر محدود ہیں. یہاں صرف عبد المالک کے قبیلے کے لوگ ہی امن لشکر بنا کر نہیں لڑ رہے بلکہ دلاور خان بھی ہیں جن کا امن لشکر ادزئی کے دوسرے حصے کی شدت پسندوں سے حفاظت کر رہا ہے. دلاور خان کے اپنے گھر پر طالبان جنگجوؤں نے حملہ کیا جس میں وہ بال بچے. بی دیکھو وہ پہاڑی سے یہ میزائل لگے اس کے اندر. یہ میرا کمرے وہ جس کمرے میں تم ابھی گئے ہو وہ میرا کمرہ، اس میں بھی تم نے دیکھا ہوگا، اس میں بھی ایک میزائل اندر آیا ہے میرے کمرے میں. دلاور خان کے 47 افراد اب تک اس جنگ کی نظر ہو چکے ہیں. عبد المالک کے لشکر کے برعکس دلاور خان کو حکومت سے شکوہ ہے کہ اسے وہ مدد نہیں دی جا رہی جو کہ اس جنگ کے لیے ضروری ہے. اس کا کہنا ہے کہ وہ جنگ اپنے وسائل سے لڑ رہا ہے، لیکن وسائل اور پیسے 150 افراد کے لشکر کے لیے دن بدن کم پڑتے جا رہے ہیں. کہاں سے آتی ہے آپ لوگوں کی؟ ہمدنی جی میں نے آپ کو بولا کہ ہمارے یہ دبئی میں میرا اپنا کاروبار ہے، بسیں ہیں تو ادھر سے نا وہ کما کر بیچ دیتے ہیں. سعودیہ سے آتے ہیں تو ہمارے ادھر کے جو میرا ایک بھائی آرمی میں ہے، دوسرا ادھر کراچی میں جاب کرتا تھا. دلاور خان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس طالبان سے لڑنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. یہ وہی طالبان ہیں جو کبھی دلاور خان کے ہمسائے تھے. طالبان کا ہول تھا، ادھر طالبان کی مکمل حکومت تھی. 2008 میں طالبان کا ان کے علاقے پر قبضہ تھا تو اس وقت کے اعلیٰ پولیس آفیسر نے ان کے گھروں پر حملہ کیا تھا. ہم نے پوچھا کہ صاحب یہ گولیاں کیوں ہم پر برسا رہے ہیں، تو انہوں نے ہم کو جواب میں کہا کہ جب تک آپ لشکر نہیں بنائیں گے، طالبان سے مزاحمت نہیں کریں گے تو یہ گولیاں پر برساتی رہیں گی. لیکن دلاور خان نے شکایت کی ہے کہ جب کبھی بھی وہ طالبان کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کرتے ہیں تو وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. دلاور خان اور دوسرے امن لشکر ایک متوازی حکومت چلا رہے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں انہوں نے اپنے اصول و ضوابط بنا رکھے ہیں. اور اگر ایک عام انسان امن لشکروں کا شکار بنتا ہے تو اس کے پاس ان کے خلاف انصاف حاصل کرنے کا کوئی رستہ نہیں ہے. خود دلاور خان کے خلاف کم از کم ایک اغوا برائے تاوان کی FIR درج ہے. طالبان شدت پسندوں کے گھر جلا دینا ایک ایسا عمل ہے جس کی انسانی حقوق کی تنظیمیں ملک کے اندر اور باہر مذمت کر رہی ہیں. اب جب ایک قبائل یا ایک لشکر طالبان کے ساتھ ایسا کرے گا تو ظاہر اشتعال تو ہوگا طالبان کو، اور وہ پھر ریونج بھی لیں گے. تو پھر آپ ایک ایسی ایٹماسفیئر کریٹ کر رہے ہیں اس علاقے میں جو بڑا خطرناک ہے. حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اور حکومت کے پاس اتنے لوگ نہیں. ہماری اس کے مقابلے میں لگتا ہے کہ طالبان کے پاس جنگ لڑنے کے روپے پیسے کا لامحدود سلسلہ ہے، اور یہ کہاں سے آ رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی صاف نہیں بتاتا. اس میں نیٹو فورسز وہاں بیٹھی ہوئی ہیں آپ کی، یہاں اس میں انڈیا بھی انوالو ہے، اس میں روس بھی انوالو ہے، اس میں ایران بھی انوالو ہے، اس میں بہت سے ملک انوالو. مگر بغیر ایویڈنس کے بعد آپ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ کہا کہ پیسے وہاں سے آ رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہاں پیسے وہاں سے آ رہے ہیں. میں کہتا ہوں اس کو کوئی پیسے دے رہا ہے، کون دے رہا ہے یہ پتہ کرنا اب فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. کم از کم دلاور خان کے پاس بشیر بلور کے برعکس زیادہ صاف جواب ہے. جی ادھر باہر روڈ پر نکلتے ہیں، گاڑیاں بھی چھین لیتے ہیں، لوگوں کو بھی اغوا کرتے ہیں، اور اس کو باہر ملکوں سے بھی ملتے ہیں، دشمن ملکوں سے اس کو امداد آتی ہے افغانستان کی طرف سے. طالبان شدت پسندوں کی فاٹا میں محفوظ پناہ گاہیں ہیں
اور پولیس کی کیا مجال کہ ان علاقوں میں قدم رکھ سکے. سیاستدانوں اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جب تک فاٹا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ اور حکومت کی ریٹ نافذ نہیں ہو جاتی صرف فوجی آپریشن سے مسائل کا حل نہیں نکالا جا سکتا. باحفاظت واپس پشاور لوٹتے ہوئے میری حیرانی اور پریشانی اس بات کو سوچ کر اور بھی بڑھ رہی ہے کہ اگر ہماری حفاظت غیر تربیت یافتہ اور ناقص ہتھیاروں سے مسلح امن لشکروں نے کرنی ہے جن کے پاس بھی لڑنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے تو پھر ہم 442 ارب روپے سالانہ دفاعی بجٹ پر کس لیے خرچ رہے ہیں.